صلہ رحمی یہ ہمارے دین کا ایک اہم باب ہے، اور ہمارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور فرمایا رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اور اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت بھی ہو اور خالص ہماری عبادت، بندگی خاص ہماری ہو، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھو، اور فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ رکھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، فرمایا ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو ان کی مالی مدد کرنی ہے، اور اگر تم اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہو، تم بھی غریب ہو، تو فرمایا کم سے کم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے، رویہ اچھا رکھنا ہے۔ ان پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے تو انہیں تسلی دینی ہے، انہیں اپنی رفاقت کا احساس دلانا ہے، اپنے ساتھ کا احساس دلانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک، اور تمہاری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ساری بات اس کے اندر داخل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اور تعلق توڑتا ہے، فرمایا توڑنے والا، رشتے قطع کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، وعید فرمائی کہ ایسا شخص جنت سے محروم ہو سکتا ہے جو بظاہر نیک تو ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ برائی ہے، اگر اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، ان سے قطع تعلق رکھتا ہے، تو فرمایا اس میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گا اس کا یہ عمل۔ اتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی قطع رحمی کرنے والے کی۔ جو قطع تعلق کرتا ہے، کم سے کم جو اپنے رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، انہیں تکلیف دیتا ہے یا ان کا حق ادا نہیں کرتا، بڑی سخت وعید ہے۔ ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے، اور صلہ رحمی، تعلق جوڑنا، محبت پھیلانا، اپنوں کو اپنائیت کا احساس دلانا، یہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ آخرت کا ثواب تو ہی ہے، اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے، وہی مقصود اور مطلوب ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، لیکن فرمایا دنیا کا فائدہ بھی ہے اس کے اندر۔ بعض نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آخرت میں تو بدلہ ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کا بدلہ ہے، اللہ دنیا میں بھی ان کا نقد بدلہ بھی دیتے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ مشکل میں ان کا ہاتھ بٹانا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ایک ایسا مبارک عمل ہے، اور یہ اتنا بڑھیا عمل ہے کہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
من احب ان یبسط له فی الرزق وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. فرمایا جو یہ پسند کرتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میرا رزق اللہ بڑھا دے، میرے رزق میں اللہ برکت دے دے، اور فرمایا میری عمر کے اندر برکت ہو جائے، فرمایا اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے. یہ اتنا مبارک عمل ہے، فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ رزق کی چابی کنجی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اس کا رزق بڑھا دیں گے، برکتیں ہوگی، اللہ کی خاص رحمتیں ہوگی، اور فرمایا عمر کے اندر برکت ہوگی، اللہ عمر بڑھا دیں گے. نہیں تو عمر میں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں، زندگی ایسی ہوگی کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جیے گا، اور موت آئے گی اللہ کی رحمت. آج میرے بھائی دوستو بزرگوں، صلہ رحمی میں ہمارا حال غیر مسلم سے کچھ کم نہیں ہے. جس طرح ان کے ہاں رشتے ناتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور مفاد پرستی کا غلبہ ہے، آج ہمارا حال بھی تقریباً انہی جیسا ہوگا. تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو گئے تو سالہ سال تک اس ناراضی کو دل میں رکھتے. اللہ کے لیے معاف کرنے کا دستور ہی ختم ہو چکا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ یہ احادیث ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور یا اس وجہ سے کہ مفاد پرستی کا غلبہ ہو چکا ہے، دین کی وہ قدر نہیں ہے، پتہ ہے عمل نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن اب ہمارا حال ویسا نہیں ہے. پہلے مسلمانوں کے گھر کچے ہوتے تھے، لیکن ان گھروں میں محبت ہوا کرتی تھی. پہلے تعلق کے اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں بہت کم ہوتی تھی، رابطے کی شکلیں بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ملنے کو دل چاہتا تھا. ایسے ہوتا تھا نا. وہ وقت آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، آپ تو مجھ سے بڑی عمر والے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے بہت کم عمر ہے ہماری. تو وہ زمانہ بھی تھا اور آج یہ زمانہ بھی ہے. تعلقات کی شکل کتنی زیادہ ہے، ہر گھر کے اندر 5 6 موبائل، بس بٹن دبانے کی دیر ہے اور رابطے کی شکل ہو جائے گی، لیکن رابطے کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. وہ تعلق ہی نہیں رہا، محبتوں کی مٹھاس ہی نہیں رہی. مسلم معاشرے میں اب محبتوں کے پھول مرجھا گئے، ہر کوئی مفاد پرست بن گیا ہے. اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، اللہ کے لیے کچھ نہ کرنے کا جذبہ، یہ اب بہت کم ہو چکا ہے مسلمانوں کے لیے. پیارے آقا فرما رہے رزق کی بڑھوتری چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رہو، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو تعلق، ان کے ساتھ جڑے رہو. اب ظاہر انسان ہے، اونچ نیچ بھی ہوگی، جڑنے کی تاکید تبھی کی جا رہی ہے نا کہ وہاں سے کچھ غلط ہو بھی جائے پھر جڑنا تمہارا کمال ہے. وہاں سے تم پر پھول برسائے جا رہے، تم بھی پھول برساؤ، یہ تو کوئی کمال ہی نہ ہوا، تو بدلہ ہوا نا. وہاں سے بے رخی ہو اور یہاں سے توجہ، وہاں سے اجنبیت کا منظر ہو اور یہاں سے اپنائیت کا احساس. یہ ہے ہماری دین کی تعلیم، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس الواصل بالمکافی، فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے کی بنیاد پر کرتا ہو. یہاں سے ہوگا وہ یہاں سے بھی ہوگا، یہ ہوتا ہے نا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں بھی یہ کروں گا، فلاں نے یوں کیا تھا میں بھی یوں کروں گا. تو بدلے کی بنیاد پر یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي
اذا قطعت رحمہ وصلہا، فرمایا وہاں سے توڑا جائے یہاں سے جوڑا جائے، یہ صلہ رحمی۔ اللہ کے رسول نے پیمانہ بتایا ہمیں صلہ رحمی کیا ہے، وہاں سے توڑا جا رہا ہے یہاں سے جوڑا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان ہے، حضرت میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں برا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں برائی کرتا ہے، اب میں نے بھی طے کر لیا اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اب مجھے بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھنا۔ حضرت فرمانے لگے کہ بیٹا اگر وہ برائی کرتا ہے، وہ تمہارے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، تم پھول ڈالو، یہ خوبی ہے تمہاری۔ اگر وہ برائی کرتا ہے تم بھی برائی کرو، وہ کانٹے ڈال رہا ہے تم بھی کانٹے ڈال رہے ہو، تو دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹے سمیٹنے والے بھی تو ہو، کانٹے اٹھانے والے بھی تو ہو۔ تو فرمایا خوبی یہ ہے، کمال یہ ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تو پھر خاص کر رشتہ داروں کے بارے میں تو بڑی تاکید ہے، قرآن اور حدیث کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں بڑی تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میری خالہ میرے ساتھ ہر وقت برائی کا معاملہ رکھتی ہے، طبیعت میں ہوگی کچھ سختی، والدہ نہیں خالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھائی کر لو، تم درگزر سے کام لو، تم اس پر عمل کرو۔ صحابی گئے، چند دن کے بعد آئے، یا رسول اللہ میں نے یہی رویہ رکھا جو آپ نے فرمایا۔ فرمایا ایک دن دوسرے دن میرے پاس روتی گئے، مجھ سے معافی مانگی۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، اس عمل سے کیا ہوگا؟ دشمن تمہارا دوست، یہ اللہ فرمان ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے دل رکھا ہے، عقل رکھی ہے، ایک بار دوسرا بار شرما جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میرا رویہ کیا ہے اور اس کا رویہ کیا ہے میرے سے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑی فضیلت ہمارے دین کے اندر اس کی بڑی تاکید ہے، ہمیں ہمیشہ اچھائی کا سلوک رکھنا اور اچھا رویہ رکھنا، درگزر والا معاملہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں رحمان ہوں، صلہ رحمی کو میں نے اپنے نام اپنی صفت کا نام دیا ہے رحم، اور فرمایا میں نے یہ طے کر رکھا ہے جو اس کو جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو اسے توڑ کے رکھے گا میں اسے توڑ کے رکھوں گا۔ جو جوڑتا ہے یعنی وہ اللہ کے خاص فضل میں ہے، اللہ کے خاص رحمت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم میں ہے وہ، اور جو اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے تو بتاؤ کتنا پریشان ہوگا وہ۔ آج اس لیے ہر دوسرا پریشان، دوسرے کا حق ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے، مجھے چاہیے، میرا حق چاہیے، دوسرے کے کیا حق ہے مجھ پر اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ایک پیمانہ دیا امت، فرمایا اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو آج کل لینے والے بہت، دینے والے لاکھوں میں ہیں، لینے والے آپ کو ہر کوئی نظر آئے گا، میرا حق چاہیے مجھے، سارے گلے شکوے اس نے میرے سے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا میں نے اس کے لیے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے،
یہ ٹوٹ پھوٹ اسی وجہ سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دلوں کے اندر انتشار اسی وجہ سے ہے کہ آج حقوق مانگنے والے تو ہیں لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر یہ بالکل مٹ گئی ہے، دینے والے نہیں ہیں۔ اور امن سکون اسی گھر میں ہوگا، شانتی اسی گھر میں ہوگی، اللہ کی رحمت اسی گھر میں ہوگی جہاں دینے والے ہوں، اور جہاں یہ ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں امن ہوتا ہے، وہاں محبتیں ہوتی ہے، وہاں الفتیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، رشتوں کو جوڑنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اور فرمایا اس گناہ کے ساتھ کوئی دنیا سے چلا گیا کہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھا، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سخت تاکید فرمائی کہ وہ برا کرتا ہے تم اچھا کرو، یہ تمہارے ایمان کا اونچا معیار ہے، یہ تمہارا بڑا اخلاق ہے، برائی کے ساتھ اچھائی، برائی کے بدلے میں اچھائی، یہ تو اس نے اخلاق ہے۔ سل من قطعک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو توڑتا ہے اسے جوڑ لو، واعف عن من ظلمک، جو غلط کر رہا ہے اسے اچھا کر دو، جو ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا جو تمہارا حق مارتا ہے اسے اس کا حق دے دو۔ فرمایا یہ اعلیٰ اخلاق، یہ اچھے اخلاق، یہ ہے حسن اخلاق۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درگزر، معاف کر دینا، غلطیاں بھلا دینا، تعلق جوڑنا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اور یہ آپ کے اخلاق اور آپ نے صحابہ کی اسی تربیت فرمائی۔ بسا اوقات رشتہ دار سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، لیکن وہ احساس، اس وقت احساس کے وقت اگر وقتی طور پر غصہ آ بھی گیا ہے، لیکن ایک دو دن کے اسے معاف کر دینا اور تعلق جوڑ لینا، یہ انسان جنتی ہے۔ اور اس کے لیے بشارتیں ہیں، جوڑنے والا جنتی ہے، تعلقات کو جوڑنے والا فرمایا جنتی انسان ہے، توڑنے والا فرمایا جنت سے محروم ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، توڑنے والا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ایک وقت بندہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، ہم بھی کانٹے بچھائے، پھر تو ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ کوئی ایسا بھی تو کانٹے اٹھانے والا، ہاں، اور کانٹوں کے بدلے پھول برسانے والا۔ ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی غریبہ، اور آپ جیسی ہستی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ویسی سخت ہے، پھر ان کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ کرتے تھے، اور دوسروں سے چھپ چھپ کر ان کا مالی تعاون کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب ان کی لخت جگر نبی علیہ السلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی، جب تہمت لگی ہے تو ایک افواہ جب پھیلتی ہے تو باتیں ہو ہی جاتی ہیں، تو چند صحابہ بھی اس افواہ کا شکار ہو گئے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھے، انہوں نے بھی دو چار باتیں کر دی تھی کہ غلط ہوا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، اس طرح کی بات، حالانکہ وہ پاک بے گناہ تھے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو انہوں نے ایک دو باتیں کر دی، برات تو نازل ہو گئی، صفائی میں اللہ تعالیٰ نے صفائی دے دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بے گناہ ہے، جو کچھ ہوا ہے جھوٹ ہے، جو باتیں ہو رہی سب جھوٹ ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، اللہ نے سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا کہ چند صحابہ نے، 5-6 افراد نے اس موقع پر باتیں کی تھی، ان میں ایک مستح رضی اللہ تعالیٰ نے تھی،
یہاں سے تو بڑی نرمی اور محبت اور ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ تھا. تو وقتی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد مصطح نے مجھے تکلیف پہنچائی، میری بیٹی کے بارے میں باتیں کی، آج کے بعد میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. یہ قسم اٹھانی تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی معاف کرو گے تو معاف کر دوں گا تمہیں. تم انہیں معاف کر دو میرے بندے کو، میں تمہیں معاف کر دوں. غلطی ہے، انسان ہو گئی اس سے، لیکن تمہارا مقام بہت بلند، تم معاف کر دو. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے، یا اللہ احب ان تغفر لی، یا اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. میں نے اسے معاف کر دیا. یا اللہ میری چاہت ہے آپ مجھے معاف کر دے، میں مصطح کو معاف کرتا ہوں. بڑے لوگ تھے نا، اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ لوگ تھے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، معافی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور خاص کر رشتہ دار جو خونی رشتے ہیں، ان کی تو بڑی تاکید کی گئی کہ ان کی کمزوریوں کو چھپانا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے. یہ تمہارے ایمان کی خوبی ہے، یہ تمہاری ایمان کے اونچا ہونے کا معیار ہے. وہ برائی کرتا ہے، میں ہی برائی کروں، پھر مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اور اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بعض مقبول گھڑیاں ہیں جس پہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتے. بعض مقبول گھڑیاں ایسی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگے اللہ دے دیتے. لیکن فرمایا جو قطع تعلق رکھنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا، فرمایا اللہ اس مقبول گھڑی میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو ڈرنا چاہیے ہم سب، جوڑ کے رکھنا یہ ایمان کی خوبی ہے. نبی علیہ السلام کی تاکید ہے اس کے متعلق، قرآن کا حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے تم نے. ہم پابند ہیں، اللہ جانتے ہیں عقلیں ساری ایک جیسی نہیں ہیں، فکریں ساری ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن فرمایا حکم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، تمہیں معاف کرنا ہے. یہ تمہارے ایمان کی خوبی ہے. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، پیارے آقا نے فرمایا کہ برائی ہو تم اچھائی کر کے دکھاؤ اس. وہ کانٹے بچھاتا ہے تم پھول بچھا کے دکھاؤ اس کے راستے میں. اللہ کے رسول کی ساری سیرت، آپ کی ساری زندگی، اور جنہوں نے آپ کو دیکھا آپ کے ساتھ رہے ان کی زندگی آپ دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے. تو انہوں نے بھری محفل میں، بھری مجلس میں عمر فاروق جیسی ہستی جو ویسی جلال والے تھے، اللہ کے بارے میں جلال والے تھے، اپنی ذات کے بارے میں بڑے نرم تھے، کوئی ایسی بات کر دی بڑی مجلس میں، لوگوں کو غصہ آ گیا ان کی بات سے. خلیفہ وقت امیر المؤمنین تو نازیبہ بات کر دی انہوں نے. بعض جو محفل کے اندر لوگ تھے وہ آگے ہوئے، حضرت یہ تو انہوں نے گستاخی کی آپ کی شان، ان کے لیے آپ حکم دیں ہم سزا دیں گے. کہ رشتہ دار؟ فرمایا نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرا رشتے میں میرے ساتھ ایک خاص رشتہ رکھتا ہے، اور میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کبھی رشتہ داروں سے برائی نہیں کرنا. فرمایا ہاں میں یہ بدلہ دیتا ہوں، میری طرف سے اس کو ہدیہ پیش کر دیا جائے. وہ تو چلا گیا تھا. بعد میں ہدیہ لے کر ان کے گھر پہنچے، وہ روتے ہوئے آئے اور معافی مانگی. تو یہ تھا اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. فرمایا کر کے تو دیکھو تم. اور ایک جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا
اس کا مفہوم بھی سن لے جو آیت میں نے تلاوت کر. اللہ فرماتے ہیں کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, اس سے کیا ہوگا, اس کا دل تمہارے لیے نرم ہو جائے گا, وہ تمہارا دوست بن جائے گا, دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. تمہیں یہ کر کے تو دیکھو تم, یہ اتنا مبارک عمل ہے, دشمن کو دوست بنا لے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش, اللہ کے رسول کے نواسے تھے نا, ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور ان کو غلط باتیں کر گیا. میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں باتیں کی ہے, اللہ کے ولیوں کے بارے میں باتیں کی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایسے واقعہ کوئی تھا رشتہ داروں میں, کوئی اس دماغ کا انسان تھا, تو باتیں کر کے غصے میں چلا گیا. اب ایسا ہوتا نا یار, ایک دن صبر کر لیتے ہیں, نہیں فرمایا مجھ سے ناراض ہے, یہ باتیں ان کو کی ہے. ان کے گھر گئے, دروازہ بجایا, پردے کا تو تھا ہی نہیں تعلق, اندر گئے, داخل ہوئے. اب میں اس لیے آیا ہوں, عرض یہ تھی کہ کبھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا, یہ نہ سمجھنا میں تم سے ناراض ہوں. وہ رونے لگ گئے. میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا غصہ تھا مجھ پہ, تم نے کر دیا, کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیا, لیکن کبھی کوئی کام ہو شرمانا مت, مجھے بتا دینا. بڑے لوگ تھے نا میرے بھائی دوست, تو ہم بھی اس خلق کو اپنائیں, جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہ بنے. اتنی سخت وعید ہے, فرمایا بڑا نمازی ہے, بڑا حاجی ہے, بڑے عمرے کیے ہیں, بڑی نیکیاں کی ہیں, لیکن اگر تعلقات توڑنے والا ہے جنت سے محروم ہو سکتا ہے. لا يدخل الجنت قاطع, جنت میں اس حال میں داخل نہیں ہوگا, سزا ملے گی پھر داخل ہوگا. اگر ہمارے کسی تعلق ٹوٹے ہوئے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, کوئی بھروسہ نہیں ہے, صبح ہو شام نہ ہو, شام ہو صبح نہ ہو, جوڑ لیا جائے. خود شرماتے کسی اور کو وسیلہ بنا لیا جائے, ان کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دیا جائے, آپ دیکھیں سارے دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. کریں گے نا انشاءاللہ, تعلقات کو جوڑنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب